حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی و حسینی سید اور مادرزاد ولی تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ احبار الاحیار میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ تمام عالم کے فقہاء، علماء، طلباء اور فقراء کی توجہ آپ کی آستانہ مبارک کی طرف ہو گئی۔ حکمت و دانائی کے چشمے آپ کی زبان سے جاری ہو گئے اور عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال و جلال کا شہرہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے علامات قدرت و عمارت اور دلائل و براہین کرامت آفتاب نصف النہار سے زیادہ واضح فرمائے، اور جود و عطا کے خزانوں کی کنجیاں اور قدرت و تصرفات کی لگامیں آپ کے قبضہ اقتدار اور دست اختیار کے سپرد فرمائیں۔ تمام مخلوق کے قلوب کو آپ کی عظمت کے سامنے سرنگو کر دیا، اور تمام اولیاء کو آپ کے قدم مبارک کے سائے میں دے دیا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پر فائز کیے گئے تھے۔ آپ کے کرامات بے شمار ہیں، چند ایک رقم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ خانقاہ میں ایک باپردہ عورت اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی خسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے، اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ بچے کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا بچہ مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عز و جل کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی بچے کی ڈال بن چکے تھے، اور وہ بچہ دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبدالقادر تھا، اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بچپن کی چند کرامات۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ نمبر 1، آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پیٹ ہی میں جواب یرحمک اللہ کہتے۔ نمبر 2، آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رمضان میں دن بھر میں کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رویت نہ ہو سکی۔ لوگ تردد میں تھے، لیکن اس مادرزاد ولی حضرت غوث اعظم نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بلاخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ کے پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے۔
لیکن جو ہی رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ دن میں روزہ سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے تھے۔ ابتدا ہی سے خالق کائنات اللہ رب العزت کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھی، پھر کیوں کوئی آپ کے مرتبہ فلک کو چھو سکتا یا اس کا اندازہ کر سکے؟ چنانچہ سرکار غوث اعظم اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لہو و لعب سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش جو نظر ڈالتا تھا تو مجھے کوئی آواز دینے والا نہ دکھائی دیتا تھا، جس سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جاتا تھا۔ نمبر 3، جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ نمبر 4، غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔ نمبر 5، 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور علم سے لے کر 18 پارے روشن پڑھ کر سنا دیے۔ اس بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیے، فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ نمبر 6، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی اے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ نمبر 7، آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو، ڈوبی ہوئی بارات۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے برگائے غوثیت میں عرض کی یا مرشدی اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی برگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا، بتاب ہو کر برگاہ الہی عز و جل میں عرض کی یا اللہ اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے مگر بقضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچاتا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ بمائے دلہا دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے جنات کی حاضری کا عمل کیا مگر کوئی جن حاضر نہ ہوا، میں حیران رہ گیا کیونکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے تک عمل جاری رکھا، بالآخر وظیفے سے متعلق جن حاضر ہوئے۔ میں نے تاخیر کا سبب پوچھا، ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس واعظ میں حاضر تھے۔ ایک جن نے جواب دیا، میں نے حیران ہو کر پوچھا تم لوگ بھی حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ انسانوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے،
ہمارے کئی قبائل ان کے دست مبارک پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ جن نے عجیب راز کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، ایک بار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ انسانوں کا ہجوم تھا۔ یکایک ایک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا۔ کچھ دیر میں موسلادھار بارش ہونے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رکت امیز لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے مخلوق جمع کرتا ہوں۔ اچانک میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا، مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہجوم نے کھلی آنکھوں سے حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھی۔ حضور غوث اعظم کی حیات مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ بغداد مقدس میں گزرا اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا، اور وہیں پر ہی آپ کا مزار مبارک ہے، جس کے گرد عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے مشائخ اور اقطاب آج بھی کمال عقیدت کے ساتھ طواف زیارت کیا کرتے ہیں اور فیوز و برکات سمیٹتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔